فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے کاشانۂ بصیرت کے یوٹیوب چینل پر مکتوب 11 مل کر پڑھتے ہیں۔ کلام امیر المومنین علی علیہ السلام شرح نہج البلاغہ والیوم 9 سے، کہ جس کی تالیف آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی کی ہے، ترجمہ زیر نگرانی مولانا سید شہنشاہ حسین نقوی اور پیشکش باب العلم دار التحقیق کراچی۔ مکتوب 11 والیوم کے صفحہ نمبر 135 پر ہے۔ آپ علیہ السلام کی نصیحت جو اپنے لشکر کو دشمن کی طرف روانہ کرتے ہوئے فرمائی۔ آئیے سب سے پہلے مکتوب کی سند پڑھتے ہیں۔ اس مکتوب کو نصر بن مزاحم جو سید رضی رحمہ اللہ سے تقریباً 200 سال پہلے جیتے تھے، انہوں نے کتاب صفین میں نقل کیا ہے کہ جبکہ حسن بن شعبہ حرانی ہے رے الف رے پہ تشدید ہے، نون چھوٹی نے، تحفہ العقول میں اور دینوری نے کتاب الاخبار الطوال میں اسے نقل کیا ہے۔ ابن میسم بحرانی نے جو شارحین نہج البلاغہ میں سے ایک ہیں، اس مکتوب کو قابل توجہ فرق کے ساتھ نقل کیا ہے، جو اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ وہ نہج البلاغہ کے علاوہ کسی اور ماخذ سے لیا گیا ہے۔ حوالہ ہے مصادر نہج البلاغہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 224۔ مصادر کے مؤلف نے تصریح کی ہے سواد رے یہ ہے کی ہے کہ یہ مکتوب ایک مفصل مکتوب کا کچھ حصہ ہے جو امام علیہ السلام نے زیاد بن نظر حارثی اور شریح بن ہانی جو امام علیہ السلام کے 2 لشکروں کے سردار تھے، ان کے نام تحریر فرمایا ہے۔ کتاب تمام نہج البلاغہ میں بھی یہ مکتوب امیر المومنین علیہ السلام کے مکتوب کے ذیل میں صفحہ نمبر 945 پر آیا ہے۔ آئیے اب ہم نے یہ مکتوب کی سند پڑھ لی ہے۔ باقاعدہ ریڈنگ کا آغاز لکھا ہے جیسے کہ سند مکتوب میں بیان ہوا ہے کہ یہ مکتوب ایک مفصل ترین مکتوب کا کچھ حصہ ہے جو امام علیہ السلام نے اپنے 2 سربراہان لشکر کو صفین کی طرف روانگی کے وقت تحریر فرمایا ہے، اور بتایا گیا ہے کہ امام علیہ السلام نے مالک اشتر کو دونوں لشکروں کا سردار قرار دیا تھا۔ امام علیہ السلام نے اس مکتوب میں وہ تمام اہم امور بیان فرمائے ہیں کہ جو لشکر کشی، صف آرائی، موقعوں سے فائدہ اٹھانے کے گر، دشمن کی گھات میں رہنے سے ممانعت، راتوں میں آرام کے وقت لشکر کی دیکھ بھال کے طریقے اور ایسے ہی دیگر دقیق مسائل سے تعلق رکھتے ہیں۔ آئیے جو کہ اس مکتوب کے الفاظ ہیں عربی میں، اس پیراگراف کا آغاز اور اختتام، اس کے ایک ایک لفظ آپ کی سماعتوں کی نظر۔ یہ مکتوب اس کا آغاز ہو رہا ہے فَإِذَا نَزَلْتُمْ سے اور اختتام ہو رہا ہے او مزبزتن۔ آئیے ترجمہ پڑھتے ہیں کہ جب تم کسی دشمن پر وارد ہونا یا اگر وہ تم پر وارد ہو تو دیکھو کہ تمہارے پڑاؤ ٹیلوں کے سامنے یا پہاڑوں کے دامن میں یا نہروں کے موڑ پر ہوں، تاکہ یہ تمہارے لیے وسیلہ حفاظت بھی رہیں اور دشمن کو روک بھی سکیں، اور جنگ ہمیشہ 1 یا 2 محاذوں پر کرنا، اور اپنے نگرانوں کو پہاڑوں کی چوٹیوں
اور ٹیلوں کی بلند سطحوں پر معین کر دینا تاکہ دشمن نہ کسی خطرناک جگہ سے حملہ کر سکے اور نہ محفوظ جگہ سے، اور یہ یاد رکھنا کہ فوج کا ہراول دستہ فوج کا نگراں ہوتا ہے اور اس کی اطلاعات کا ذریعہ مخبر افراد ہوتے ہیں۔ خبردار آپس میں منتشر نہ ہو جانا، جہاں اترنا سب ایک ساتھ اترنا، اور جب کوچ کرنا تو سب ساتھ کوچ کرنا، اور جب رات ہو جائے تو نیزوں کو اپنے گرد گاڑ دینا، اور خبردار نیند کا مزہ چکھنے کا ارادہ نہ کرنا مگر یہ کہ ایک آدھ جھپکی لگ جائے۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ یہاں پر ترجمہ مکمل ہوا۔ شرح و تفسیر پڑھتے ہیں۔ ہیڈنگ ہے لشکر کی درست صف آرائی۔ امام علیہ السلام اس مکتوب اور دستور العمل میں درست صف آرائی اور دشمن پر فتح کے لیے 7 اہم جنگی ہدایات بیان فرماتے ہیں جو سربراہ لشکر سے متعلق آپ علیہ السلام کی دقت نظری کا پتہ دیتی ہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب تم کسی دشمن پر وارد ہونا یا اگر وہ تم پر وارد ہو تو دیکھو کہ تمہارے پڑاؤ ٹیلوں کے سامنے یا پہاڑوں کے دامن میں یا نہروں کے موڑوں پر ہوں تاکہ یہ تمہارے لیے وسیلہ حفاظت بھی رہیں اور دشمن کو روک بھی سکیں۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ امام علیہ السلام اس حکم کا مقصد اور غرض بیان فرما رہے ہیں کیونکہ لشکر جب کسی پہاڑ یا بلندی کے دامن میں یا کسی نہر کے پاس ہو تو یہ خدشہ بہت کم رہ جاتا ہے کہ دشمن ان کا گھیراؤ کریں اور ان پر پیچھے سے حملہ کریں۔ امام علیہ السلام اس حکم یا ہدایت کی دلیل بیان کرتے ہوئے 2 نقطوں کی طرف اشارہ فرماتے ہیں۔ پہلا یہ کہ اس نوعیت کا پڑاؤ اپنانے سے تمہیں جنگ میں مدد ملے گی، اور دوسرا یہ کہ یہ دشمن کے حملے کے لیے رکاوٹ ہوگا۔ دوسرے جملے کا مفہوم واضح تر ہے کیونکہ دشمن ایسی صورتحال میں پیچھے سے حملہ نہیں کر سکتے۔ پہلے جملے کا مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر تمہارا پڑاؤ یا لشکر گاہ کسی نشیبی مقام پر ہوگی تو تمہیں دشمن کی طرف جانے میں آسانی ہوگی اور دشمنوں کا لشکر اسلام کی طرف آنا مشکل۔ البتہ یہ احتمال صرف ٹیلوں اور پہاڑوں کے دامن سے متعلق درست ہے۔ لفظ مردن میں میم رے دال پہ تشدید ہے۔ اس کے معنی لکھا ہے کہ میں یہ احتمال بھی کیا جا سکتا ہے کہ مرد میم رے دال مرد سے مقصود لوٹنے کی جگہ ہو، یعنی جب بھی تمہارا کوئی گروہ پیچھے ہٹ کر آرام کرنا چاہے تاکہ تازہ دم ہو کر دوبارہ حملے کے لیے تیار ہو جائیں تو ایسی صورت میں پہاڑ کا دامن اور اس جیسی دیگر جگہیں ان کے لیے بہتر ہوں گی۔ یہ نقطہ بھی پیش نظر رہنا چاہیے کہ ایسے مقام پر پڑاؤ ڈالنے کا ایک تیسرا فائدہ بھی ہے، اور وہ یہ کہ ایسی جگہوں سے بزدل اور ڈرپوک افراد اپنے لشکر سے کم فرار کر پائیں گے کیونکہ پیچھے رکاوٹ ہوتی ہے۔ اور پھر دوسری ہدایت کو یوں بیان فرماتے ہیں، ترجمہ انورٹڈ کاما کے اور جنگ ہمیشہ 1 یا 2 محاذوں پر کرنا۔ لکھا ہے اسی لیے ماضی میں اور آج بھی دشمنوں کی جنگی چالوں میں سے ایک یہ رہی ہے کہ مخالفین کو شکست سے دوچار کرنے کے لیے فوجی یا سیاسی جنگوں میں کئی محاذ کھولتے ہیں تاکہ دشمن کی طاقت کو منتشر اور کمزور کریں۔ ممکن ہے کہ 2 محاذوں سے مراد مشرق و مغرب کی سمتوں میں 2 مختلف محاذ نہ ہوں بلکہ وہ ایسے محاذ ہوں جن میں سپاہی 2 پہلوؤں سے حملہ کرتے ہوئے زمبوری چال میں آگے بڑھتے ہیں، جس کے نتیجے میں ممکن ہے کہ دشمن مکمل طور پر محاصرے میں آ جائیں۔ اس کے بعد امام علیہ السلام تیسری ہدایت فرماتے ہیں، انورٹڈ کاما، اور اپنے نگرانوں کو پہاڑوں کی چوٹیوں اور ٹیلوں کی بلند سطحوں پر معین کر دینا تاکہ دشمن نہ کسی خطرناک جگہ سے حملہ کر سکے
اور نہ محفوظ جگہ سے، انورٹڈ کاما کلوز۔ امام علیہ السلام اس فرمان میں دو حساس مقامات کو مرکز توجہ قرار دیتے ہیں، ایک تو پہاڑوں کی چوٹی ہے اور دوسرا پہاڑیوں یا ٹیلوں کی بلندیاں، کیونکہ ان مقامات سے تمام اطراف تحت نظر قرار پاتے ہیں اور پہرے دار وہاں سے دشمنوں کے چھاپوں کو روک سکتے ہیں۔ پھر یہاں پہ لکھا ہے عربی کا جملہ، مکان مخافت او امن کی تعبیر اس بات کی پیش نظر ہے کہ دشمنوں کا اچانک حملہ کسی غیر متوقع جگہ سے بھی ہو سکتا ہے اور متوقع جگہ سے بھی ہو سکتا ہے، لہٰذا نگرانوں کو ایسی تمام جگہوں کو زیر نظر رکھنا چاہیے۔ پھر امام علیہ السلام چوتھے فرمان میں لشکر کی تقسیمات میں سے ایک اہم تقسیم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، انورٹڈ کاما، اور یہ بات یاد رکھنا کہ فوج کا ہراول دستہ فوج کا نگراں ہوتا ہے اور اس کی اطلاعات کا ذریعہ مخبر افراد ہوتے ہیں، انورٹڈ کاما کلوز۔ پہلے زمانے میں معمول یہ تھا کہ کبھی بھی سارا لشکر ایک ساتھ نہیں چلتا تھا، بلکہ برجستہ افراد کے ایک گروہ کو ہراول دستے کے طور پر کچھ فاصلے پر آگے بھیجتے تھے اور اس گروہ میں کچھ افراد زیادہ ممتاز ہوتے تھے جو طلایہ دار، توئے لام الف یہ ہے طلایہ دار بریکٹ میں لکھا ہے ہراول دستوں کے سربراہ ہوتے تھے، بریکٹ کلوز۔ در حقیقت یہ افراد لشکر کے ماہر جاسوس کے طور پر کام کرتے تھے اور جیسے ہی دشمن کے پڑاؤ اور لشکر گاہ سے متعلق انہیں خبر ہو جاتی تو فوراً آ کر لشکر کے اصل سردار کو مطلع کرتے تھے تاکہ اپنے لشکر کے پڑاؤ کے لیے صحیح جگہ کا انتخاب کریں۔ پانچویں فرمان میں امام علیہ السلام لشکر والوں کو تفرقے سے بچے رہنے کی سخت تاکید کرتے ہوئے فرماتے ہیں، انورٹڈ کاما، خبردار آپس میں منتشر نہ ہو جانا، جہاں اترنا سب ایک ساتھ اترنا اور جب کوچ کرنا تب بھی سب ساتھ کوچ کرنا، انورٹڈ کاما کلوز۔ یہ اس بات کے پیش نظر کہ یہ فرمان زیاد بن نظر حارثی اور شریح بن ہانی کو دے رہے ہیں جو ہراول دستے کے سردار تھے۔ امام علیہ السلام کا مقصد یہ ہے کہ لشکر کا ہراول دستہ متفرق ہو کر عمل نہ کرے بلکہ سب ایک ساتھ رہیں تاکہ ان میں کمزوری پیدا نہ ہو۔ امام علیہ السلام چھٹے فرمان میں رات میں لشکر کے آرام کے طریقے سے متعلق یوں فرماتے ہیں، انورٹڈ کاما، اور جب رات ہو جائے تو نیزوں کو اپنے گرد گاڑ دینا، انورٹڈ کاما کلوز۔ پھر لکھا ہے کہ یہ وہی کام ہے جسے نبھانے کے لیے آج کی دنیا میں بھی خواہ میدان جنگ ہو یا کوئی اور مقام، ایسے افراد کو مامور کرتے ہیں کہ جو رات میں لشکر یا شہر کے اندر حساس مقامات پر پہرا دیتے ہیں۔ جیسے ہی کسی خطرے کا احساس ہوتا ہے تو خطرے کی گھنٹیاں بجنا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ گروہ آج کے دور میں حفاظتی فورس کے عنوان سے پہچانا جاتا ہے۔ ساتویں اور آخری فرمان میں لشکر کے مرکزی حصے کو نصیحت فرماتے ہیں مولا کہ رات کے آرام کے وقت ان لوگوں کی طرح گہری نیند نہ سوئیں کہ جو اپنے گھروں میں بستروں پر محو خواب ہوتے ہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، انورٹڈ کاما، اور خبردار نیند کا مزہ چکھنے کا ارادہ نہ کرنا مگر یہ کہ ایک آدھ جھپکی لگ جائے، انورٹڈ کاما کلوز، بالکل اس آدمی کی طرح جو رات میں پہنچنے والے کسی مسافر یا مہمان یا کسی عزیز کے انتظار میں ہوتا ہے۔ ایسا شخص کچھ دیر کے لیے جھپکی لیتا ہے اور بیدار ہو جاتا ہے، پھر دوبارہ آنکھیں جھپک جاتی ہیں اور بیدار ہو جاتا ہے۔ لشکر اسلام کو بھی دشمنوں کے مقابلے میں اسی طرح آرام کرنا چاہیے، لیکن ایسا نہ ہو کہ دشمن شب خون مار کر بہت زیادہ نقصان پہنچائیں۔ یہ معنی پانی کے گھونٹ گھونٹ کر کے پینے اور منہ میں کلی کرنے سے کنایا ہے۔ البتہ امام علیہ السلام کے بیان میں موجود یہ 7 دقیق ہدایات لشکر کے ہراول دستے اور راستے سے متعلق ہیں۔ جہاں تک میدان جنگ کی چالوں کی بات ہے تو وہ بعض گزشتہ خطبوں میں بیان فرما چکے ہیں،
یہ اب یہاں پہ بریکٹ میں حوالہ جات ہیں کہ خطبہ 11 جلد نمبر اول صفحہ 487، پھر خطبہ 66 جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 91 کے بعد، اور خطبہ 124 جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 258 کے بعد رجوع فرمائیں۔ یہاں پر یہ مکمل ہوا۔ سامعین، مکتوب 11 ہم نے پڑھ لیا، اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔